بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، آج ہم اپنا آئین کے لیے 1973 کی آئین کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ دن ہر پاکستانی کے لیے ایک تاریخی دن ہے، مگر خاص طور پہ میرے لیے بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اور بطور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ایک بہت ہی اہم دن سمجھا جاتا ہے۔ اس دن پہ 10 اپریل 1973 پاکستان کی آئین کا وفاقی جمہوری اسلامی متفقہ آئین کا بنیاد رکھا گیا۔ اور جناب اسپیکر، پاکستان کی تاریخ میں نے بہت مشکلات کا سامنا کیا، اور ہر مشکل وقت میں پاکستان کے عوام نے، پاکستان کے سیاسی کارکنوں نے، سماجی کارکنوں نے ان مسائل کا مقابلہ کیا، اور مقابلہ کر کے جیت بھی چکے ہیں۔ آمریت کا ہم نے مقابلہ کیا، ایک نہیں دو تین آمروں کو ہم نے بگائے ہیں۔ پاکستان ایک زمانے میں زمین کے طور پہ ٹوٹ بھی چکا تھا، مگر ہم وہ بھی بحران کا مقابلہ کر کے آگے بڑھے، اور آج اگر یہ وفاق موجود ہے، پاکستان اکٹھا ہے، تو جو زنجیر یہ چارے صوبوں کو ملا کے پاکستان کی شکل میں ایک ملک، ایک قوم پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، تو پاکستان کا آئین وہ زنجیر ہے جو سارے صوبوں کو جوڑ کے پاکستان بناتا ہے۔ 10 اپریل ہمارے لیے ایسا تاریخی اور اہم دن ہونا چاہیے کہ ہمارا سلیبس میں یہ دن موجود ہونا چاہیے۔ ہمیں آنے والی نسلوں کو اس دن کے بارے میں سکھانا چاہیے، تاکہ ہر پاکستانی کو پتا ہو کہ 1947 جب پاکستان بنا تھا، تو دوسرا 10 اپریل 1973 جب ہمارا آئین کا بنیاد رکھا گیا۔ یہ دن خوشی کے دن ہے، جمہور کی فتح کا دن ہے۔ 10 اپریل 1973 پاکستان کے آئینی سفر کی ابتدا کا دن ہے۔ آج ہماری 50 سال کی جد و جہد کے یوم تاسیس کا دن ہے۔ خوشی کے ساتھ یہ دن ہمارے لیے اس جمہوریت اور آئین کے خاطر دی ہوئی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن بھی ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 کے بعد ایک ٹوٹے ہوئے ملک، بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کیا، اس پارلیمان میں سب کو اکٹھا کیا، اور اس ملک کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی اور پارلیمانی آئین دیا۔ 1973 کے آئین کے خالق قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو 1973 میں اس ملک دیا، غریب کو آواز دیے، عوام کو حکومت دینے کا سزا میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کیا گیا۔ اور اس بات کی جو آئرنی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے آئین کا دفاع کرنا تھا، جنہوں نے آئین کا حفاظت کرنا تھا، آئین کے خلاف جو حملے کرنے تھے ان سے بچانا تھا، وہ لوگ جو ہے اس جرم میں شامل تھے۔ اور ایک آمر اس ملک پہ مسلط کیا گیا، اس آمر نے اس ملک میں انتہا پسندی اور دہشت گردی کی بوجھ ڈالا گیا، جس کا مقابلہ
ہم آج تک کر رہے ہیں. اس آمر نے نفرت کی سیاست کا، انتقام کی سیاست کا وہ بوجھ ڈالا گیا جس کا ہم آج تک مقابلہ کر رہے ہیں. اور یہ دن 1986 میں، وہ بھی 10 اپریل پہ، ایک 29 لڑکی لاہور پہنچی تھی اور اس آمر کو للکاری، اس آمر کے خلاف کھڑا ہوئی اور پورے پاکستان اس 29 لڑکی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہی. پاکستان کی عوام نے ان کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا استقبال کیا. اس ایک 29 لڑکی کے پاکستان میں قدم رکھتے ہی ضیاء الحق کی آمریت کے بنیادیں ہلا دی گئیں. 10 اپریل 1986 سے پہلے بھی 1971 کی طرح ملک میں تاریکی تھی، مایوسی تھی، مگر شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آ کر روشنی کی شمع جلائی، جمہوریت کی بحالی کا، آئین کی بالادستی کا سفر شروع کی. یہ سفر، یہ جدوجہد چلتی رہی اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی اپنی زندگی میں 1973 کی آئین کا بحالی کے لیے 30 سال جدوجہد لڑتی رہی. ہمارا منشور تھا، ہمارا فلسفہ تھا، لیکن ایک جو بنیادی نقطہ ہوتا تھا کہ 1973 کی آئین کو بحال کرو. اور افسوس کے ساتھ آمر جنرل ضیاء الحق کے بعد ایک اور آمر آیا، جنرل پرویز مشرف، اور اس نے جو بیج بوئے ان کے نتیجے میں آج بھی ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں. آج بھی اسی قسم کا جو نفرت کی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کا مقابلہ کر رہے ہیں. وہ جو جعلی سیاستدان جو ہر آمر کھڑا کر دیتے ہیں، تو اس آمریت نے بھی کچھ جعلی سیاستدان، کچھ کٹ پتلیاں کھڑے کیے. اور آج ہر وہ شخص جو آمریت سے فائدہ لیتا ہے، جو غیر جمہوری دور سے فائدہ لیتا ہے، وہ آج بھی ایک ہی جگہ جمع ہے، ایک ہی پرچم تلے جمع ہے، اور وہ طریقے انصاف میں، چاہے وہ جنرل ضیاء کا دور کا، جنرل مشرف کا دور پہ کا ہو، وہ آج بھی اسی نفرت کی سیاست، اسی تقسیم کی سیاست، اسی غیر جمہوری سیاست پہ چلتے آ رہے ہیں. اور جب 2006 نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ کی قیادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور میاں محمد نواز شریف نے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی بھی دستخط کیا کہ ہم اپنے منشور پہ الیکشن لڑیں گے، ہم اپنے اپنے جماعتیں کے قیادت سنبھالیں گے، ہم ایک دوسرے کی مخالفت کریں گے مگر الیکشنز میں مخالفت کریں گے. جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو ہمارا مخالفت اس حد تک نہیں پہنچے گا کہ ہم ذاتی دشمنی پہ اتر آئیں. ہم اپنے مخالفت کو اتنا جگہ نہیں دیں گے کہ اس مخالفت کی وجہ سے، اس کی وجہ سے کہ دو بڑے جماعتیں آپس میں نہیں بیٹھ سکتے، کسی اور کو فائدہ نہ ہو. بنیادی وجہ کہ ہم نے اس ڈاکیومنٹ پہ دستخط کیا تھا وہ یہ تھا کہ چاہے وہ 1973 کا
1973 کا کیا لیٹ 70s کا پی این اے کا موومنٹ ہو یا یہ جو سلیکٹڈ تماشا ہمارے سامنے 2011 سے کھڑا کیا گیا ہے، جب سیاستدانوں جمہوری قوتوں کے درمیان اتنا بڑا فقدان پیدا ہو تو ضرور اس کا فائدہ غیر جمہوری قوتوں اٹھاتے ہیں. اور جب سے ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن کیا، طے کیا کہ ہم 1973 کی آئین کو بحال کریں گے، ہم سیاست ایک دائرہ میں رہ کے ایک دوسرے کے خلاف کریں گے، تو اسی وقت وہی غیر جمہوری قوتیں اپنا سازشیں پکانا شروع ہوگی کہ اگر یہ سلسلہ چلتا رہا اور پاکستان میں جمہور کو طاقت ملتا رہا تو وہ غیر جمہوری قوتوں کے لیے نیا سیاست میں جگہ ہوگا، نہ پارلیمان میں جگہ ہوگا، نہ ان کا کاروبار میں جگہ ہوگا، نہ ان کا ہمارا بیوروکریسی میں اہم عہدے ملیں گے. تو اس لیے انہوں نے جمہوریت کے خلاف، اس چارٹر آف ڈیموکریسی کے خلاف ایک سازش شروع کیا تھا. اور جہاں ہمارا تو کامیابیت تھے، ہم نے 1973 کی آئین کو بحال کیا، ہم نے صوبے کو ان کو حقوق دیے، صوبے کو ان کا وسائل کا مالک بنایا، صوبے کو ان کو شناخت دی، پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کیا. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا تھا جناب اسپیکر، جب 2013 میں ایک جمہوری حکومت سے پیسفل ٹرانسفر آف پاور دوسری حکومت کو دیا جا رہا تھا، تو وہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں کسی ایک پارلیمان نے اپنا ٹرم مکمل کیا، کسی دوسرا پارلیمان کو، کسی دوسرا قائد عوام کو ٹرانسفر آف پاور کروا دیا. اور یہ پاکستان کی سیاسی جدوجہد میں ایک میک اور بریک مومنٹ تھا، جس کے نتیجے میں 5 اور سال ہمیں سازشوں کے باوجود ایک قسم کا پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا. اور پھر آپ نے دیکھا کس طریقے سے 2008 سے لے کے 2018 تک جب آپ کو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا تھا تو پھر آپ کو اکنامک سٹیبلٹی بھی ملا تھا. جب آپ کو وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ملا تھا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور جس کی بنیاد صدر زرداری نے ڈالا وہ کنٹینیو چلتا رہا، اور 10 سال کے نتیجے میں اس منصوبے کے تحت پاکستان کے عوام کو معاشی ترقی ملا. ماضی میں کوئی حکومت 30 دن کے لیے آتا تھا، 90 دن کے لیے آتا تھا، تو پھر کوئی حکومت 3 سال کے لیے آتا تھا، اور جب ایک حکومت آتا تھا تو وہ دوسرے کے سارے منصوبے ختم کر دیتے تھے اور زیرو سے شروع کر دیتے تھے، اور پاکستان کا ترقی نہیں ہو رہا تھا، پاکستان کی معاشی ترقی نہیں ہو رہا تھا، پاکستان کا جمہوری ترقی نہیں ہو رہا تھا، دہشت گردی کے مقابلے میں، انتہا پسندی کے مقابلے میں کوئی کنٹینیوٹی نہیں ہو رہا تھا. مگر وہ جو 10 سالہ پلان تھا، جو ڈاکٹرین تھا، آپ نے 3 سال میں وہ پلان کو، وہ سازش کو ناکام بنایا. اور کیسے ناکام بنایا جناب اسپیکر؟ وہ بھی 10 اپریل 2022 کو جناب اسپیکر. ہم نے ان کا
تو آپ نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عدالت کو استعمال نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ کو استعمال نہیں کیا، کسی غیر جمہوری قوتوں کو کندھے پہ کو استعمال نہیں کیا، اپنے تاریخ کے پہلی بار جمہوری ہتھیار استعمال کر کے، عدم اعتماد کا ہتھیار استعمال کر کے اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو، اس مسلط کیا گیا وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا. اور پاکستان میں جو بحران اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے شروع کیا، چاہے وہ ہمارا معاشی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا سیکیورٹی بحران ہو، چاہے وہ ہمارا آئینی اور جمہوری بحران ہو، اس ملک کے تمام سیاسی جماعتیں نے مل کے اس حکومت کا ذمہ داری سونپی ہے تاکہ ہمارا سیاسی نظریہ اپنی جگہ، ہمارا اپنے منشور اپنی جگہ، کہ ہم یونٹی کے ساتھ اس ملک کے مسائل کا حل نکال سکیں، اس ملک کے عوام کو ریلیف دلوا سکیں. مگر جہاں ہمارا محنت جاری رہا، وہ سازشیں بھی چلتے رہے ہیں جناب اسپیکر. وہ سازشیں 1 سال سے اس ملک کے سامنے چلتے رہے، اور اس لیے کہ ہمارا وزیر اعظم ایک شریف آدمی ہے، تو ہم یہ جو سازشیں ہیں وہ برداشت کرتے رہے، ملک کی خاطر، ادارے کی خاطر، سسٹم کی خاطر. مگر جناب اسپیکر، اس گولڈن جوبلی پہ بہت ضروری ہے کہ میں اس ہاؤس کی ریکارڈ پہ وہ سازش لے کر آئیں. اس لیے اگر آپ نے ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کو خدا حافظ کہہ دیا تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ سازش ختم ہوا، وہ ڈاکٹرن ختم ہوا. آج تک ہر ادارے میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس یونٹی، اس جمہوری سفر، اس کے خلاف ہے. وہ نہ صرف نظریاتی اور سیاسی طور پہ اس اتحاد کے خلاف ہے، اس کانسٹیٹیوشن کے خلاف ہے، مگر اپنی ذاتی فائدہ کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ یہ جمہوری ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو. وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد کامیاب رہے. وہ چاہتے ہیں کہ جتنا بھی جلدی ممکن ہو اسی سلیکٹڈ نالائق کو ایک بار پھر مسلط کیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جہاں سے ہم نے مل کے اس تباہی کا کہانی روکا تھا وہیں سے وہ پھر سے شروع کرے. وہ اسی ڈاکٹرن کے تحت کام کرتے رہے. وہ اس ہاؤس کو انڈرمائن کرے، اس آئین کو انڈرمائن کرے، وہ صوبے کے حقوق کو سلب کرے، 18ویں ترمیم کو ختم کرے، 1 یونٹ قائم کرے اور سلیکٹڈ راج ایک بار پھر اس ملک میں موجود ہو. جناب اسپیکر، پچھلے 3 سال تو ایک اس سازش کا حصہ تو ہمارا سامنے تھا اور اس کا ہم بلا بھلا بھی کہتا تھا، مگر جو مین کیریکٹرز تھے وہ شاید ملک اور عوام کے سامنے اس طریقہ سے نظر نہیں آئے. جناب اسپیکر، پلان کیا تھا جو آپ نے روکا، جو آپ سب نے روکا؟ وہ تو 10 سال کا پلان تھا نا، 10 سال کا پلان. اور اس 10 سال کا پلان کو کامیاب کروانے کے لیے کیا صرف ایک عمران خان نیازی موجود؟ کیا صرف ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کا ضرورت تھا؟
یا کوئی اور لوگوں کی ضرورت تھی. اگر وہ 10 پلان چلتا اور اس ملک کو ایک 1 پارٹی سٹیٹ میں تبدیل کیا جاتا تو دوسرے ادارے میں بھی جناب اسپیکر مرڈر آف میرٹ نہیں ہونا تھا. اگر اس ہاؤس کو کسی ایک شخص کو ایک پرسنل پراپرٹی کے تحت ہینڈ اوور کیا جا رہا تھا 10 سال کے لیے کہ آپ یہ ڈاکٹرین کو عمل کرو، تو اس ملک میں دوسرے ادارے ہیں. ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہے جس کی تاریخ میں ایک ایسے ججز موجود ہیں جنہوں نے ہر آمر کے دور میں ان کی آمریت کو رد کیا، جنہوں نے ہر غیر جمہوری قدم کے خلاف ایک ڈسینٹنگ نوٹ لکھا. یہ وہی ججز تھے جنہوں نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دلوانے سے انکار کیا. یہ وہی ججز تھے جنہوں نے مشرف کو سلوٹ کرنے سے انکار کیا. اور جہاں ایسے بہادر اور غیرت مند ججز ہمارے تاریخ میں ہمیشہ موجود رہے ہیں، افسوس کے ساتھ ایسے بھی ججز ہمارے اعلیٰ عدلیہ میں ٹائم گزارا ہے جو کہ اس آئین جس آئین کا انہوں نے دفاع کرنا تھا اس آئین کا انہوں نے تحفظ نہیں کیا، جنہوں نے ہر آمر کے ساتھ دیا، ہر وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ سنایا. اور جناب اسپیکر، اگر اس ہاؤس کو اس ڈاکٹرین کے تحت کسی ایک آدمی کو دلوانا تھا تو ہمارا جو سپریم کورٹ ہے وہاں بھی کچھ ایسا کوئی سازش پک رہا تھا. وہاں بھی and I hope کہ یہ ایک کلیئر تو کرائے ہوگا، وہاں بھی ایک سازش ہے. اس وقت بڑا زور و شور سے چل رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے اگر کوئی ایسا جج موجود ہو ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں جو آئین کے ساتھ دیں گے، 1973 کے آئین کے ساتھ دیں گے، اپنے کام کریں گے. اگر ایسا کوئی جج موجود ہے تو ایک سازش تھا کہ اس کو نکالنا تھا. جناب اسپیکر، ایک وزیر اعظم کو 10 سال چلانا تھا تو کچھ جسٹسز کو بھی ایکسٹینشن دلوانا تھا تاکہ جب آپ کا 10 سال کا ڈاکٹرین چلتا رہا تو ان کو ایک ربر سٹیمپ ملتے رہے. اور وہ لوگ جو اس سازش میں شریک تھے وہ آج بھی ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں بیٹھے ہیں، آج بھی ہمارا اعلیٰ عدلیہ میں موجود ہیں. اور جناب اسپیکر، آپ کا کوششوں کی وجہ سے، ایک عدم اعتماد کی وجہ سے، جہاں ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم کا پلان کو، سازش کو آپ نے ناکام کروایا،
آپ نے وہ سازش بھی ناکام کروایا، ورنہ آج تک وہ کام نے تو ہونا تھا۔ میں نے تو ایک یہ پارلیمان کا ایک اس ادارہ کا آپ کو بتایا ہے، ایک ہمارا دوسرا آنریبل ادارہ کے بارے میں بتایا ہے، اور ایک اور جگہ ہے جو ادارہ نہیں ہے مگر اس کو ادارہ کہا جاتا ہے، جو ہمارا آنریبل منسٹر ڈیفنس نظر ہی نہیں آتا لیکن ادھر ضرور موجود ہوگا۔ آنریبل منسٹر ڈیفنس خواجہ آصف صاحب کے نیچے یہ ادارہ آتا ہے، اور یہاں بھی ایک سازش تھا جہاں مرڈر آف میرٹ ہونا تھا، اور میرٹ کو مرڈر کرتے ہوئے کسی کو اس ادارہ پہ بھی اپنے 10 سال پہ مسلط کرنا تھا، تو یہاں ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہوتا، وہاں ایک سلیکٹڈ چیف جسٹس ہوتا، دوسرا ایک سلیکٹڈ چیف عوامی سٹاف ہوتا، اور پاکستان میں سلیکٹڈ مارشل لا قائم ہوتا۔ دنیا کو بتاتے کہ ہم جمہور ہیں، ہم جمہوریت ہے، ہم آئینی ملک ہے، لیکن اصل مکمکا یہ تھا، اصل ڈاکٹرین یہ تھا، اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے تو عدم اعتماد کر لیا ہے، جمہوریت تو کامیاب ہو گیا ہے، سازش ختم۔ اس پہ ہم غلط تھے جناب اسپیکر، سازش آج تک چل رہا ہے۔ سازش یہ ہے کہ اسی یونٹ کو قائم کرنا ہے، سازش یہ ہے کہ ہمارا این ایف سی ایوارڈ کو ختم کرنا ہے، سازش یہ ہے کہ یہ جو آئین اس کو پھاڑنا ہے، اور اسی ڈاکٹرن کو ایک بار پھر اس ملک پہ مسلط کرنا ہے۔ اب ہم سب مل کے اس سازش کو ناکام کروانا ہے، مگر اس وقت جو ہے جناب اسپیکر، یہ کھیل ہمارا ادارہ میں تو نہیں چل رہا، نہ کہ کسی اور ادارہ میں چل رہا ہے۔ وہ ادارہ نے کہا کہ ہم نیوٹرل ہے، تو جب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہا اور پارلیمان ہمارا ہاتھ سے باہر چلا گیا، تو ایک ہی جگہ موجود ہے جہاں یہ کھیل ابھی تک جاری ہے۔ اور اس لیے جناب اسپیکر، اس 10 اپریل پہ، اس 10 اپریل 2023 پہ، ہمارا گولڈن جوبلی کے دن پہ، اس ہاؤس کے فلور سے میں اپیل کرتا ہوں آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ the judiciary of Pakistan stands at a crossroads۔ یا یہ وہ عدالت ایک ایسا عدالت بن سکتا ہے جو ہر پاکستانی مانے کہ یہ اس آئین کا محافظ ہیں، ہمارا عدالت اپنا ہی وقار کو بلند کر سکتے ہیں۔ اگر آنریبل جج صاحبان آپس میں بیٹھیں اور کسی ایک شخص، کسی سیاست کی جو سوچ ہے اس کو الگ رکھ کے، اگر وہ آپس میں بیٹھ کے ایک بینچ بن کے، ایک کورٹ بن کے اپنے فیصلے سنائیں گے، تو جناب اسپیکر مجھے I am confident that the consensus of the Supreme Court of Pakistan will be democratic, that the consensus of the Supreme Court of Pakistan will be in line with the Constitution of Pakistan. I am confident that the consensus of the Supreme Court of Pakistan can withstand any conspiracy. اگر کسی ایک آدمی کی آمریت چلے گا سپریم کورٹ، اگر ون مین شو چلے گا سپریم کورٹ میں، اگر جیسے جسٹس اطہر منیلا کہتا ہے پولیٹیشین ان بلیک روبس کا سپریم کورٹ بنے گا، تو پھر جناب اسپیکر جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ ہے، جو ہمارا یہ پارلیمان ہے، جو دوسرے ادارے ہیں، وہ جو آنے والا بحران ہے اس کو نہیں سنبھال سکیں گے۔ ہمارا آئینی بحران جو اس وقت چل رہا ہے،
اس وقت I can show you, I have 4 judges on the record saying کہ ان کا فیصلہ یہ ہے. لیکن ایک چیف جسٹس اور دوسرے جو ججز ہے وہ اپنا اقلیت کو اکثریت میں ثابت کرنا چاہتے ہیں. وہ پاکستان کے عوام کو کہہ رہے ہیں کہ 2+2 is 3. But you and I can see that 2+2 is 4. مگر وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں, 2+2 is 3. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ 2 ججز کا جو نوٹ ہے وہ اگنور کرے, جو جسٹس یحییٰ افریدی کا نوٹ ہے اس کو اگنور کرے, جو جسٹس اطہر منیلا کا نوٹ ہے اس کو اگنور کرے. وہ تو ہے ہی نہیں, صرف یہ 3 موجود ہیں. اس قسم کا مذاق جو پاکستان کا آئین کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, پاکستان کی جوڈیشری کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے, جو ایک بڑا گیم کا حصہ ہے. The people of Pakistan cannot afford this. ہمارا کوشش کیا ہے؟ ہمارا کوشش 1 سال سے یہ رہا ہے کہ جو معاشی حملہ عمران خان نے اس ملک پہ کر کے نکلا تھا اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے صحیح کریں. دن رات ہمارا وزیر خزانہ کام کرتا ہے, محنت کرتا ہے کہ اس بحران, اس معاشی بحران جو خان صاحب نے جان بوجھ کے کیا تھا اپنا کرسی کو بچانے کے لیے, وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں اس سے نکال دے. جو سیکیورٹی کا بحران عمران خان اور ان کے سہولت کاروں نے ایک بار پھر اس ملک پہ مسلط کیا دہشت گردی کی صورت میں, ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم منہ دیں, اس کا مقابلہ ہم کریں. ہمارا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی ہمارا ایک نیا سرس سے ایک آپریشن کا آغاز ہو رہا ہے جو انشاءاللہ تعالی ماضی کی طرح ہم ایک بار پھر ان دہشت گردوں کو, ان انتہا پسندوں کو شکست دلوائیں گے. اور ایک آئینی اور جمہوری بحران ہے, اور اس آئینی اور جمہوری بحران کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مل کے آپس میں بات کرنا چاہیے. جو بھی صورتحال ہو, جیسے بھی ہو, اگر آپ بات چیت کے لیے دروازہ بند کرتے ہو تو پھر وہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ جب بھی سیاستدان کے لیے مشکل رہا ہے کہ وہ آپس میں بات چیت کرے, وہ آپس میں کوئی کنسنسس بنائے, تو ضرور کوئی تھرڈ فورس آ کے اس صورتحال کا فائدہ اپنے لیے لیتے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں. مگر اس آئینی بحران سے نکلنے کے لیے اگر سیاستدانوں پہ بھی ایک ذمہ داری ہے تو اعلیٰ عدلیہ پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا عدلیہ کو بچا دیں, وہ اپنا جوڈیشری کو بچا دیں. ہم نے تو اپنا ادارہ کو سنبھالنا ہے, مگر ان کو اپنا ادارہ کو سنبھالنا پڑے گا. اگر ہر ایک ممبر آف دا سپریم کورٹ کو وہ عزت نہیں ملے, اگر ون مین شو چلتا رہے گا تو ہم جتنا بھی محنت کریں ہم اپنے آپ کو اس بحران سے, آئینی بحران سے, جمہوری بحران سے نہیں نکال سکیں گے. اور جناب اسپیکر, یہ طاقتور طبقوں کا لڑائی ہے, یہ سیاستدانوں کے لڑائی ہے, یہ اشرافیہ کا لڑائی ہے. پاکستان کے عوام کے اوپر جو مشکل وقت گزر رہا ہے اس وقت, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جوڈیشری 3-4 ہے یا 3-2 ہے. ان کا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ اس کرسی پہ کون بیٹھا ہے. اس وقت جو معاشی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں ہم نے یہ مشکلات نہیں دیکھی ہیں. جو بوجھ اس وقت عام آدمی اٹھا رہا ہے کہ بجلی کے بل میں, کھانے پینے کی اشیاء کے بل میں, وہ آپ کے سامنے ہے جناب اسپیکر. مہنگائی, غربت, بے روزگاری تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے. پاکستان کا عام شہری کو یہ سوچنا ہے کہ where will they get the next meal, اور پاکستان کے عوام کا دلچسپی اس عوام سے یا کسی اور ادارے سے اٹھ چکا ہے. اس لیے ان کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس طاقت کی لڑائی میں
ہمارے مسئلے تو موجود نہیں ہیں. پاکستان کا عام شہری جن کے لیے اس وقت زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے، بچے اپنے بزرگوں کا خیال نہیں رکھ سکتے، میڈیکل بل سے ڈرتے ہیں، والدین اپنے بچے کی تعلیم پورا نہیں کر سکتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں جب سوچتے ہیں کہ اگر میرا بچہ کا مستقبل میرے سے بہتر ہونا پڑے گا تو میں نے تعلیم دلوانا ہے، مگر تعلیم کو افورڈ نہیں کر سکتا. جو دن رات لوگ محنت کرتے ہیں، جو سفید پوش طبقہ ہے، جو دفتر جاتا ہے 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کام کرتے ہیں، ان کے تنخواہ پہ گزارا نہیں ہوتا. کیا کریں؟ اگر پہلے آپ کا تنخواہ پہ آپ گزارا کر سکتے تھے، نہ خاندان کا خیال رکھتے تھے، مشکل تھا لیکن چیزیں پورے ہو جاتے تھے، اور اب جو ہے پورا تنخواہ تو پیٹرول کے بل پہ چلا جاتا ہے، وہ تو اے سی اور بجلی کے بل سے پہلے. جو معاشی مشکلات پاکستان کے عوام اس وقت جن سے گزر رہے ہیں، وہ اگر کسان ہیں وہ اپنی فصل کی جو ہے قیمت نہیں مل رہا، اگر مزدور ہیں ان کی محنت کا جو فائدہ ہے وہ نہیں مل رہا. اور ہم سب کا ذمہ داری ہے، اس ملک کا ذمہ داری ہے، اس حکومت کی ذمہ داری ہے، ان ادارے کی ذمہ داری ہے کہ آپس کے اختلافات اور طاقت کے لڑائیوں کے باوجود کہ ہمیں اہم ایشوز پہ دلچسپی لے، ہم سب مل کے ویسی ان مسائل کا مقابلہ کریں جیسے پاکستان کے ٹوٹنے کے بعد ہم نے سب مل کے یہ آئین دلوایا تھا. یہ کسی ایک آدمی یا ایک سیاستدان کی بس کی بات نہیں ہے کہ پاکستان کی معیشت کو صحیح سمت پہ ڈالا جائے، پاکستان کے عوام کو معاشی ترقی دے، اور ساتھ ساتھ یہ دہشت گردی اور انتہا پسندی کا بھی مقابلہ کرے. جو بیرون ملک جو انٹرنیشنل جیو پالیٹکس چل رہا ہے اس کو بھی سنبھالا جائے. اس کام کو پورا کرنے کے لیے اس ملک کو پولیٹیکل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اکنامک سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور وہ صرف تب ممکن ہوگا جب ہمارے ادارے بن کے کام کرے، قومی ادارے بن کے کام کرے، اور کسی کی پولیٹیکل ونگ بننے کی وہ شوق پورا نہ کرے. اگر ہم مل کے کام کرتے ہیں، اگر اس کتاب کے تحت یہ ملک چلتا ہے، ہر ادارہ چلتے ہیں، تو پھر ہمارے پاس وہ ٹائم ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کو ان مسائل سے نکالیں. ورنہ جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ جناب اسپیکر اس ملک کے عوام باہر نکلیں گے، وہ ٹوٹ پڑیں گے، وہ کسی سیاسی جماعت کے لیے تو نہیں، اپنا بھوک اپنا پیٹ بھرنے کے لیے. جو مشکل معاشی حالات نظر آ رہے ہیں، جو سارے مسائل نظر آ رہے ہیں، ان کا حل اگر کوئی ہے تو وہ یونٹی ہے، وہ اتحاد ہے، وہ کنسنسس ہے. اور آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی جس نے اس آئین کی بنیاد رکھا، ہم تیار ہے اس آئین کو دفاع کرنے کے لیے. اور دفاع کرنے کے لیے جناب اسپیکر ہر ادارہ کو اپنا دائرہ میں رہ کے کام کرنا پڑے گا. میں جانتا ہوں کہ پاکستان کے عوام نے ماضی میں بھی سارے مسائل کا مقابلہ کر کے جیت چکے ہیں، اور آج بھی جو موجودہ مسائل ہیں ہم ان کا بھی مقابلہ کر کے انشاءاللہ تعالی جمہوریت کا وکٹری ہوگا، آئین کا وکٹری ہوگا، اور پچھلے 100 ایئرز بعد جو ہے ہم اپنا 1973 کا کانسٹیٹیوشن یوم تاسیس مناتے رہیں گے. تھینک یو جناب اسپیکر.